نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، غیر احمدی مولویوں کی یہ عجیب و غریب عادت ہے کہ جب بھی وہ ہم احمدی مسلمانوں کے دلائل کا سامنا نہ کر سکیں تو عوام الناس کو گمراہ کرنے کی خاطر جان بوجھ کر یہ صریح جھوٹ بول دیتے ہیں کہ احمدی مسلمان نعوذ باللہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ گزشتہ دنوں تکبیر ٹی وی کے مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب نے مولویوں کی اسی پرانی ڈگر پر چلتے ہوئے جماعت احمدیہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرتی ہے۔ ایک تو وہ حضرات جو منکر ختم نبوت ہیں اور جو آج بھی اجرائے نبوت کے قائل ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ آئیے اس آیت مقدسہ سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، ان کے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے۔ یہ جس گروہ سے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا تعلق ہے اسی گروہ کے ساتھ یہ ابو العطاء جلندری صاحب کا تعلق ہے۔ یہ اس آیت سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ دیکھیے گا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اے آدم زادو، جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں۔ اب اس آیت مقدسہ سے اب میں آپ کو سورہ اعراف میں لے کر چلتا ہوں اور بعد میں اس کے اوپر ترجمے کے حوالے سے بھی یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں، اگر تمہارے پاس تم میں رسول آئے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا، جمال القرآن میں بھی یہی ترجمہ ہے، تدبر القرآن میں یہی ترجمہ ہے، تفہیم القرآن میں یہی ترجمہ ہے، تبیان القرآن میں یہی ترجمہ ہے، تبیان الفرقان میں یہی ترجمہ ہے، اردو جو بھی تراجم ہیں ان میں یہی ترجمہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مولوی صاحب کا جھوٹا دعویٰ یہ تھا کہ باقی سارے مسلمان تو اس آیت کے لفظ اما کا ترجمہ اگر کرتے ہیں، لیکن بقول ان کے قادیانی حضرات اتنے خطرناک اور بھٹکے ہوئے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ جان بوجھ کر اگر نہیں کرتے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں، یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں، یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں۔ بزرگوں نے سچ فرمایا ہے کہ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ ناظرین، عین اس وقت جب کہ یہ مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب اپنے ناظرین کے سامنے اسلام احمدیت کے خلاف خوب جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو انہی ظفر اللہ شاہ صاحب کے ایک ایسے چیلے کے ذریعہ فاش کر کے ان مولوی صاحب کو بالکل ننگا کر دیا، جس چیلے کا خطبہ یہ مولوی صاحب اپنے پروگرام میں بلا روک ٹوک کئی منٹ سنتے رہتے ہیں۔ میں یہ جو آیت آپ سورۃ الاعراف کی 35ویں آیت کیا ہے اس کے متعلق میں عرض کرنی چاہ رہا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ مرزا قادیانی صاحب کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا میاں بشیر الدین محمود، انہوں نے ایک قرآن کا جو ہے نا تفسیر کی تھی، تفسیر صغیر ہے، اس میں جو اس آیت کا ترجمہ ہے وہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اگر، یہاں پہ انہوں نے بھی اگر کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو ان کے جو چوتھے خلیفہ ہیں جن کو یہ مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی اگر ہی کیا ہے، انہوں نے اس کا جب نہیں کیا، انہوں نے اس میں جناب علی جو ان کے چوتھے خلیفہ ہیں اس نے بھی اگر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اگر، یہاں پہ انہوں نے بھی اگر کیا ہے، یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں، انہوں نے
اس میں جناب علی جو ان کے چوتھے خلیفہ ہیں اس نے بھی اگر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ناظرین، یہ صاحب مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب کے وہ چیلا ہیں جن کو ایک ہی پروگرام میں تین دفعہ کال کر کے مولوی صاحب کو سہارا دینے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ احمدی کالرز کو ایک پروگرام میں صرف ایک دفعہ ہی کال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہے تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ ناظرین، ان مولوی صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جھوٹا الزام تو لگا دیا کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ اس آیت کا غلط ترجمہ کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان سے تھوڑی بہت سدھ بدھ رکھنے والا شخص بھی یہ خوب جان سکتا ہے کہ اس آیت کے دونوں تراجم، یعنی کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں یا جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں الفاظ یعنی اگر اور جب بھی شرطیہ الفاظ ہیں اور لفظ اما کا بالکل درست ترجمہ ہے۔ لیکن یہ شاہ صاحب اس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے صریح جھوٹ بول بول کر عوام الناس کو یہ باور کرواتے رہے کہ گویا احمدی مسلمان اتنے برے ہیں کہ قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرتے اور اس غلط ترجمہ کو بنیاد بنا کر غلط عقائد اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ غالباً ان کے اس جھوٹے الزام کا مقصد عوام الناس کی توجہ کو اس حقیقت سے پرے ہٹانا تھا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 احمدیہ موقف کے حق میں اور ان مولویوں کے موقف کے خلاف ایک زبردست دلیل ہے۔ یہ اگر چھوڑ جاتے ہیں، 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 اردو جو بھی تراجم ہیں ان میں یہی ترجمہ ہے۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد الثانی، صلی علی نبیک دائما یا صلی علی نبیک دائما